الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ ماہ رمضان کل مکمل ہوا، دعا ہے اللہ تعالی پوری امت کے روزوں کو، عبادات کو، تلاوت کلام پاک کو، تراویح کو، پڑھنے کو، سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور یہ جو کورونا کے حوالے سے وبا پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں، اور جو بیمار ہیں اس کے ذریعے یا دوسری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائیں۔ آج عید الفطر کا دن ہے، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوگا تو تھوڑی دیر میں ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ معمول ہے چونکہ عید سے پہلے بیانات ہوتے ہیں، نماز عید سے پہلے، اس لیے میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، عید کے دن میں نے دو چار سبق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے حوالے سے دہرائے تھے۔ اس لیے آج بھی میں ایک دو باتیں، زیادہ تو نہیں، انہی تھوڑا کو یا انہی تھوڑے کو بہت سمجھیے، پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کروں گا پھر آپ کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں دو چار سبق اس لیے دہرایا تھا کہ میرے علم میں نہیں، آپ کو پتہ ہے یا یاد ہے یا نہیں، ممکن ہے کئیوں کو ہو کئیوں کو نہ ہو۔ آج عید الفطر کا دن ہے نا، عید الفطر کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات، عید الفطر کی جو رات تھی اس میں حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ جانا تو سبھی نے، جس نے بھی اس دنیا میں جنم لیا ہے وہ ایک دن جائے گا۔ کلام پاک کی سورت سورہ رحمان، اس پاک سورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ آپ میں سے بھی کئی حضرات کو یاد ہوگا کہ کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے۔
فنا کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے بقا، یا بقا کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، آپ اور ہم سب فانی ہیں۔ تو اللہ جی کوئی فنا کے مقابلے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اس ایک ذات کو، بس باقی ہر ایک نے فنا۔ اس فنا کا مشہور نام ہے موت، اور کلام پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے ماں سوا جس نے بھی سانس لی ہے نا اس نے یہ موت کے نام والا پیالہ پینا ہے، یا موت کے نام والے پل کو عبور کرنا ہے۔ آج کر لے، 100 سال بعد کر لے، ہزاروں سال بعد کر لے، لیکن کرنا ہے۔ جس طرح آپ اور ہم، دھیان دینا آپ میری طرف، جس طرح آپ اور ہم انسان ہیں، اسی طرح اللہ کی ایک بڑی مخلوق ہے جنہیں فرشتے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح آپ نے، ہم نے اللہ کی اور باتوں اور احکامات پر یقین رکھنا ہے، ماننا ہے، علماء عقائد نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے ایمان کے لیے۔ آمنت باللہ و ملائکہ، یعنی آپ دیکھیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی رسولوں، کتابوں سے بھی پہلے فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ رتبوں درجوں کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ملائکہ کا اقرار بھی ضروری ہے۔ پھر ان ملائکہ میں جس طرح انسان لاکھوں اربوں، اسی طرح ملائکہ ان سے بھی زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے، یہ تو آپ نے سب نے بھی پڑھا اور سن رکھا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ کم از کم 2 فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، جن کا مشہور نام کرامن۔ اچھا، تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کو سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر انسان ایک بیٹھا ہے تو فرشتے پھر 2 ہیں، اگر انسان 2 بیٹھے ہیں تو فرشتے 4 ہیں، اگر انسان 10 بیٹھے ہیں تو فرشتے 20 ہیں، اگر انسان 20 بیٹھے ہیں تو فرشتے 40 ہیں، اگر انسان 40 بیٹھے ہیں تو فرشتے 80 ہیں۔ اب اسی پر قیاس کرتے رہو اور چلتے ہوئے چلے جاؤ، اگر انسان 1000 بیٹھا ہے فرشتے 2000 ہیں، انسان اگر 1,00,000 ہے تو پھر فرشتے 2,00,000 ہیں، اگر انسان 1 کروڑ ہیں تو پھر فرشتے، یہ تو کم از کم ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، ظاہر بات ہے ہر انسان تو مشہور نہیں ہوتا، لیکن انسانوں میں کچھ بڑے مشاہیر ہوئے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ملائکہ میں بھی کچھ فرشتے بڑے مشہور ہوئے، ان میں ایک فرشتہ موت کا فرشتہ ہے۔ جب انسان پر موت واقع ہوتی ہے تو اس کا خیال آتا ہے، حتیٰ کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ فرشتہ جسے موت کا فرشتہ کہتے ہیں وہ گھر کو جھانکتا ہے، اور غالباً اگر غلطی نہیں ہوگی تو اپنا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت نے لکھا ہے ہر گھر میں جھانکتا ہے،
اور چہروں کو دیکھتا ہے اور پھر اس فرشت کو دیکھتا ہے کہ مجھے جو فرشت سونپی گئی ہے، جن کی روح میں نے اب لینی ہے، تو یہ جو چہرہ ہے اس میں تو نہیں ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اپنا وقت پورا کر کے لے جاتا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل من علیہ فان کے باب میں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کو سمجھیے کہ ہر مخلوق فانی ہے اور فنا ہے اس کے لیے۔ تو احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ جو سب کے لیے خدا کی اجازت اور حکم سے موت کا پیغام لاتا ہے، ایک مرحلہ آئے گا کہ موت اس پر بھی آ جائے گی، اس لیے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اس ذات کو ہے۔ موت کا فرشتہ صحیح لیکن وہ رب تو نہیں ہے، موت کے فرشتے صحیح لیکن وہ خدا تو نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہیں۔ جب مخلوق ہیں تو کل من علیہا، یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اکابر نے لکھا، جانا تو سب نے ہے، لیکن دیکھیں کہ ایک انسان نے 3 صدی سے اس دنیا کو چھوڑا، لیکن آج بھی ان کی محنت کی روشنی میں امت چل رہی ہے۔ احادیث طیبہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر لاکھوں لوگوں نے محنتیں کی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کو اللہ نے ایک عجب شان بخشی تھی۔ آج یعنی حضرت نے اس دنیا کو چھوڑا 3 صدی میں، اور آپ اور ہم چل رہے ہیں 15ویں صدی سے، لیکن آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو ہر انسان جس کو قدرت نے علم بخشا ہے وہ کہنے دل سے کہتا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، یعنی احادیث طیبہ میں بادشاہ تھے وہ۔ آخر محنت تھی۔ حضرت کی محنتوں کے حوالے سے میں نے ان اسباق میں کئی چیزیں پڑھی ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ نیٹ پر ہیں۔ میں اختتام کروں گا ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک باتیں پر۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی فرمائی، عقائد پر، اعمال پر، ہر لحاظ سے حضرت نے سمجھایا۔ مقصد کیا تھا کہ ان کی اپنی آخرت بھی بنے اور ہماری اور آپ کی بھی آخرت بنے۔ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے بھی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان تو کل بیت گیا، آج شوال کی پہلی ہے، ماہ رمضان کل رات کو مکمل ہوا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے بعد میں اور آپ آزاد ہو گئے، نہیں۔ الدنیا جو المومن، کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے ایک قید خانہ ہے، میں اور آپ یہاں منچاہی زندگی نہیں جی سکتے۔ ہاں، جسے کہتے ہیں دنیا کے حوالے سے محنت کرنا، وہ کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد ہے وفل، اس لیے کوئی آپ اس پر، لیکن ایک بات ہے کہ فقط اسی دنیا کے میں اور آپ ہو کر رہ جائیں کہ بھئی ماہ رمضان تو اب گزر گیا، تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اچھا دھیان دیں میری طرف، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں نا، جس طرح ماہ رمضان کے ہر روز کا روزہ فرض ہے، اسی طرح ہر روز ہر آپ اور مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ ماہ رمضان میں عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر غیر رمضان میں 100 کرتے ہیں تو ماہ رمضان میں 1000 کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان رخصت ہو جانے کے بعد نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ نماز بدستور فرض رہتی ہے جب تک میرے اور آپ کے وجود میں روح رہتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ جہاں ماہ رمضان اگر گزر بھی جائے
تو فکر آخرت کو مجھے اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. میں نے پہلے کہا تھا اس میں اپنے آپ کو پہلے رکھ رہا ہوں. اور دیکھیں ایک بات ہے, آج میں کروں گا آپ کے ساتھ باتیں, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں روزوں کے اور میں بھی تھکا ہوا ہوں, اس لیے بیان وغیرہ نہیں ہوتا, پھر اللہ نے زندگی دی ہوتے رہیں گے بیان. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت برے ہیں اور میں بڑا اچھا ہوں, نہیں, آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی فکر کرنی چاہیے اور آپ کو بھی اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر ماہ رمضان میں آپ اور ہم نماز کی پابندیاں کرتے رہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, تو ماہ رمضان بیتنے کے بعد بھی کریں, اس لیے کہ وہ جس طرح ماہ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کلام پاک میں موجود ہے, اسی طرح ہر روز 5 نمازوں کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں موجود ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ماہ رمضان کے روزے کو رکھنے کا حکم فرمایا تو انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات, ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ اور ایک چیز ذہن میں لے آؤ, قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے, وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے, بس زیادہ باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے ہند کے ایک عالم میں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس پاک ذات کے شایان شان عبادت کر کون سکتا ہے, بس آپ کی اور میری ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے, اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمانا یہ ان کا کرم اور ان کی نوازش ہے. ورنہ آپ اور ہم نے جو کل روزے رکھے ہیں, حقیقت ہے آپ سچ بتائیے, کیا میں اور آپ کو کہیں گمان بھی آتا ہے کہ ہمارا روزہ اس طرح ہوئے کہ وہ اس ذات قبول کرنا ضروری ہے؟ وہ قبول فرما لیں, یہی ان کی مہربانیاں ہیں. دیکھیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں 1-2 باتیں عرض کروں. علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عبادات کا تو اپنا ذوق ویسے بھی تھا, لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا تو انہی عبادات میں اضافے ہوتے تھے. کلام پاک تراویح میں الگ پڑھتے اور سنتے تھے, نماز تراویح کے علاوہ کلام پاک الگ ختم کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آخر میں کچھ آزمائشیں آئی تھیں, کوئی تعجب کی بات نہیں. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, جن کو قدرت رتبے دیتی ہے نا, پھر ان کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ حسد کرنے والے. ان کے اوپر کچھ آزمائشیں آئیں جن کو بڑی 3 عنوانات دیے گئے, لیکن وہ تینوں علمی ہیں. جو حالات ان پر پیش آئے, اس لیے میرے حال میں ان کو یہاں دہرانا مناسب نہیں ہے. البتہ میں طلبہ کے لیے اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو محدثین کی یادوں میں ان آزمائشوں کو لکھا, جیسے میں نے عرض کیا وہ علمی ہے, لیکن ایک کارن ان آزمائشوں کا مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارمغان میں لکھا ہے, وہ اور علمی ہے. لیکن آپ تو شاید نہ پڑھ سکیں, لیکن جو طلبہ ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہوئی کہ جن کی وجہ سے اتنا بڑا امام پر وہ آزمائشیں آئیں. ہزاروں لوگوں نے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے, آخر میں وہ ایک انسان تنے تنہا اس دنیا سے گئے. ضرور انسان سوچ میں پڑتا ہے. بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائیں. بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
سمرقند کی والوں کی دعوت پر سمرقند آئے ایک دفعہ، یہ بالکل آخر کا، جب وہاں پر تشریف لائے تو جو میزبان تھے وہاں کے، انہوں نے بتایا کہ ایک رات تہجد کے وقت میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سنا تھا۔ اچھا، بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آئے تو مجھے یہ بھی یاد ہے، وہ بھی سن لیں۔ یہ بات بھی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ حضرت لکھتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، دعا کرتا تھا فوراً قبول ہو جاتی تھی، دعا کرتا تھا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ فرمایا میں نے دعا کرنا بس کر دیا، یعنی پھر دنیا کے لیے نہیں کرتا تھا، بس کرنے کا معنی یہ تھا۔ اس کی وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بتائی، فرمایا میں نے جب بھی دعا کرتا قبول ہو جاتی، جو مانگتا مل جا، جو دعا مانگو کو۔ فرمایا مجھے ایک دن خیال آیا کہ یہ جو میں نیکیوں کی کوشش کر رہا ہوں کہیں یہ انہی کا بدلہ اسی دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا۔ فرمایا یہ خیال آنے کے بعد پھر میری ہمت نہیں پڑی کہ میں کبھی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگوں۔ آپ کے اور ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں نا، لیکن امام بخاری بڑے لوگ، وہ حوصلے وہ خیالات تک آپ میں پہنچ نہیں سکتے۔ وہ میزبان فرماتے ہیں کہ جب آخری رات آئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تو رات تہجد کے وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کا جانا مانگا تھا۔ آپ نہیں کرنا، ہاں بھئی یار یہ نہ ہو کہ کہیں تنگ ہو کے رات کو جا کے دعا کرنی شروع کر دو، گھر والے پوچھیں کیا ہوا کہ امام صاحب کہہ رہے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں، وہ امام بخاری تھے۔ ہاں، ورنہ احادیث طیبہ میں میرے اور آپ کے لیے یہ منع ہے۔ اگر میرے ساتھ کہہ دو موت مانگنے کی اجازت، کہ انسان آزمائشوں سے تنگ آ کر موت امام بخاری نے کیوں مانگا؟ مجھ سے بہتر یا آپ سے بہتر امام بخاری اس احادیث طیبہ کو سمجھتے تھے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اگر آج آپ کو اور مجھے یہ مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے کہ موت مانگنی جائز نہیں تو امام بخاری کو نہیں آ رہا تھا؟ یقیناً کوئی وجہ تھی، اور یقیناً جائز وجہ تھی، تبھی امام بخاری نے مانگا تھا۔ لیکن یہ وہ حالات اللہ نہ لائیں، وہ ہر انسان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ میزبان فرماتے ہیں بس وہ دعا کرنے کی دیر تھی، کچھ وقفے گزرے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح چلی۔ اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا عید کی رات تھی، عید الفطر کی، جیسے ابھی آپ کی اور ہماری گزری، 3 صدی کا یہ واقعہ۔ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے دن اس علاقے کے مسلمانوں نے ظہر کی نماز پڑھ کے دفنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغامات امت کو دیے، ان میں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے جسے کہتے ہیں فکر آخرت۔ احادیث طیبہ میں مستقل باب ہیں فکر آخرت کے۔ میں آپ کو کوئی اس وقت ڈرا نہیں رہا ہوں، آپ کہیں بھئی عید کے دن ڈراؤ، ڈرا نہیں رہا ہوں، البتہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ سکیں تو۔ ایک بات میں نے محسوس کی ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی کرتے ہوں، وہ بات علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ کے ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں نا، الحمدللہ، ہم نے ان کے گھر میں جنم لیا، کلمے کی توفیق ہو گئی۔ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی محنت لگی نہیں، شاید اس لیے ہمارے پاس اس کلمہ طیبہ کی وہ قدر بھی نہیں ہے جس قدر کا یہ کلمہ حقدار ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا خدا کی نعمت ہے۔ کیا پتہ ہم کہیں اور پیدا ہو جاتے، زندگی ہم بھلے جیتے لیکن شاید پھر کلمے کی محنت کی ہمیں توفیق ہی نہ ملتی، کیا کرتے۔ اس لیے شاید آپ جو اس کلمے کی قدر ہونی چاہیے اس کی شاید ہمارے پاس نہیں ہے۔
یا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ ہندوستان میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے درس قرآن میں لکھا، ان کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کم از کم ہر مسلمان کو چاہیے ایک دن میں 10 دفعہ تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرے۔ میں اب آپ سے پوچھتا نہیں آپ میں، لیکن میں اور آپ اپنے وال ذرا جھانکیں کہ کیا واقعہ ہم دن میں کہیں 10 دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک دن میں 10 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنا مشکل ہے؟ بولو تو صحیح۔ نہ انسان تھکتا ہے نہ کچھ، لیکن کون کتنے اس پر عمل کرتے ہوں؟ مجھے ایک بات یاد آئی، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، ان کی ایک کتاب ہے دنیا میرے آگے، یہ حضرت کا سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے میں یہ دوسری جلد ہے، دنیا میرے آگے، اس میں حضرت نے اپنے ایک سفر کا واقعہ لکھا ہے، اور وہ سفر نامہ آسٹریلیا کے عنوان پر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے جب میں وہاں گیا تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے مسجد ملی، فرمایا ہم لوگ وہاں نماز ادا کرنے گئے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں کوئی ارادہ نہیں تھا بیان کا، لیکن حضرات کو پتہ چل گیا، یا جو جاننے والے تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں، اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت کی کتاب میں یہ واقعہ ہے۔ فرمایا وہاں خیر ملاقات وغیرہ ہوئی، فرمایا ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو مسجد بنائی ہے ایک صاحب نے، وہ انڈونیشیا کے رہنے والے مسلمان ہیں، اور فرمایا کہ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے ان کو 10 سال ہوئے، یعنی مسلمان ہوئے۔ تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو فرمایا انہوں نے ہمیں خود یہ بات بتائی کہ اصل میں میرے دادا مسلمان تھے، لیکن ہوا یہ کہ میرے دادا نے ایک عیسائی خاتون سے شادی کر لی، اور ہماری دادی نے، یعنی ہماری جو دادا کی بیوی تھی دادی ہماری، انہوں نے رفتہ رفتہ محنت کر کے اپنے پورے کے پوری اولاد کو عیسائی بنا لیا۔ اگر علماء اہل کتاب سے شادی کا منع کرتے ہیں تو کسی وجہ سے ہی منع کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، مجھے نہیں پتا آپ کو دنیا کا کیا تجربہ ہے، البتہ اتنا تجربہ اہل علم کو ضرور ہے، انہوں نے لکھا ہے ہمارے مسلمانوں کے حالات میں کہ عیسائی مذہب کو اپنے کو وہ اتنا جانتے ہیں جتنا آپ اور ہم اپنے اسلام کو نہیں جانتے۔ اگر آپ کو شک ہو تو کبھی آزما لینا، آپ اور ہم تو 2 منٹ بھی ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو شک میں ڈال دیں گے، اور ان کے سامنے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے شور شرابے کے یا گالم گلوچ کے، الا ماشاء اللہ کوئی خال خال ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب بتانے لگے کہ ہماری دادی نے سب کو کہنے لگے، میرے والد بھی ان میں تھے، وہ سب عیسائی ہو۔ کہتے ہیں جب میں اپنے والد صاحب کے ہاں میرا جنم ہوا تو ظاہر ہے میرے والد عیسائی تھے، میں بھی عیسائی، دادا مسلمان تھے نا۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نازوں کا پلا ہوا تھا، گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، والد امیر تھے، تو عموماً اس کا نتیجہ عیاشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس سے کیا گلا تھا، ہمارے والوں کے حال دیکھ لو، وہ کوئی ڈھکے چھپے ہوئے تو نہیں۔
وہ کہنے لگے کہ شاید دنیا کی کوئی برائی ہو جو میرے اندر نہ ہو، لیکن مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے البتہ اتنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میرے دل کے اندر سویا ہوا یا بیٹھا ہوا ضمیر مجھے اندر سے ہچکولے دیتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جسے ضمیر کہتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہر انسان کے لیے سب سے بڑا مفتی ہے۔ باہر کے مفتی تو شاید آپ کو ملیں ہر وقت یا نہ ملیں، لیکن قدرت نے یہ مفتی ہر سینے میں بٹھا رکھا ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ آپ اور میں جب بھی کوئی غلط کرتے ہیں یا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اندر سے ہچکولا دیتا غلط کر رہے ہیں، اس کے بعد میں اور آپ کر گزرے ہیں تو وہ آپ تو فرمایا اس کے بعد کبھی کبھی میں تنگ آ جاتا تھا تو کلیسا چلا جاتا تھا، پادری صاحب سے ملتا تھا اور اپنی بے چینی ظاہر کرتا تھا۔ اور مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ پادری صاحب یہ کرتے تھے کہ میری مغفرت کے لیے دعا کر دیتے تھے، میں واپس آ جاتا تھا لیکن دل کو آرام نہیں آتا تھا۔ کہنے لگے کہ البتہ ایک تو یہ پادری صاحب تھے جن کے پاس میں کبھی کبھی جاتا تھا، البتہ جس تعلیمی ادارے میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، وہاں ایک استادنی ہوتی تھی جو بچوں کو پڑھاتی تھی، وہ مسلمان تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بھی جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنے کچھ بے چینی ان کو بتاتا تھا کہ مجھے چین نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں تو بہتر رہے گا، پیچھے والوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی، وہ سارے پیچھے جمع ہو رہے ہیں، آ جائیں یہاں سے نماز پڑھ کے ادھر سے نکل جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے آ جائیں، کیونکہ سارا رش ایک ہی جگہ جمع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کہ وہ میں نے اپنی استادنی سے کہا کہ مجھے چین نہیں ہے، تو شاید وہ سمجھ گئی ہوں گی۔ دیکھیں اتنا تو تجربہ آپ کو بھی ہوگا کہ ایک انسان اگر روزہ رکھے یا قدرت توفیق دے رات کو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، اور اللہ نہ کرے ایک انسان اگر ساری رات گناہوں میں گزار دے، تو صبح سویرے دونوں کے چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، روزہ تو نہیں ہے آج، شاید 29 ہو تو آپ کہہ رہے ہو 30 پورا کر لیں آج، تو پھر اتنا ڈھیلا کیوں بولتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ شاید انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تو کہ مجھ سے کہنے لگیں بیٹا آپ اگر گناہ کر رہے ہو تو گناہوں کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت کے جہان کے لیے بھی برا ہے، بس اتنا کہا۔ انہوں نے صحیح کہا غلط کہا؟ کبھی کبھی مختصر الفاظ وہ کام کر جاتے ہیں جو 2.5 3 گھنٹوں کی تقریریں نہیں کر پاتی، شرط یہ ہوتی ہے بات دل سے نکلے۔ وہ کہتے ہیں خیر میں ان کی بات سن کر اٹھ کر آ گیا واپس، پھر گناہوں میں لگ گیا۔ کہتے ہیں ایک بات اور بھی ہے کہ ایک میرے والد صاحب نے مجھے گاڑی تحفے میں دی تھی، اس زمانے میں وہ بھی جب BMW کا کوئی تصور بھی شاید مشکل سے کرتا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے ایک وہ جو گاڑی چلانے والے صاحب تھے وہ بھی مسلمان تھے، کہہ رہے تھے وہ کبھی کبھی مجھ سے کوئی بات یا کوئی دین کے حوالے سے بات کرتے میں سن لیتا تھا، وہ کہے میں سن لیتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں واپس رنگ رلیوں میں لگ گیا، اس کے ہوا کیا کہ پھر وہی حال کہ رات کو نہ سو پاؤں، ایک عجب منظر رہے، دل کی کیفیت ایک ایسی رہتی تھی۔ کہتے تھے ایک دن تنگ آ کر پھر میں کلیسا گیا تو پھر میں نے پادری صاحب سے بات کی تو کہ پادری صاحب نے میرے لیے دعا کر دی، تو دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اٹھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا پادری صاحب میں پریشان اور بے چین ہو کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ مجھے پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہہ کے واپس بھیج دیتے ہیں،
تو کہ پادری صاحب کہنے لگے کہ بھائی جب میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ان کے جواب سے مجھے اور غصہ آیا، یہاں تک غصہ آیا کہ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے میں نے ان پر گولی تک چلا دی، لیکن ایسی چلائی تاکہ زخمی ہو مرے نہیں۔ پھر تو ظاہر بات ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے وہاں سے فرار ہونا تھا، کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا۔ اس طرح کے حالات چل رہے تھے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جو دادا تھے نا، جنہوں نے عیسائی خاتون سے شادی کی تھی، وہ زندہ تھے لیکن آخری مرحلے میں تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے ایک پیغام ایک لفافے میں بند کر کے رکھا اور وصیت یہ کی کہ یہ جب میں مر جاؤں تو میرے اس پوتے کو دے دینا۔ یہ تفصیلات نہیں ہے کہ انہی کا انتخاب کیوں تھا، شاید قدرت کو کچھ منظور تھا، اس لیے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا بھائی دادا جی نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے، کہتے ہیں مجھے واقعہ یہ خیال آیا کہ مال چھوڑا ہوگا، تو کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا آیا، پتا چلا دادا تو فوت ہو گئے۔ تو وہ جن صاحب کے ذمہ لگایا تو انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کا خط ہے، آپ کے دادا جی نے دیا۔ کہتے ہیں میں جلدی کھولا، بھئی شاید میرے لیے کوئی وصیت نصیحت ہوگی، کہتے ہیں میں کھولا تو اس کے اندر ایک ورق تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس ورق پہ لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے مجھ سے کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس ورق کو 2 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ استادنی جو تھیں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں ایسا ہی، کہ کہتی ہیں کہ وہ جو آپ کے دادا جی نے آپ کو ورق دیا تھا جو آپ نے پھاڑا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دکھاؤ گے کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر لے آئے، میرے ساتھ آئیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ دکھایا کہ یہ ہے وہ، کہ انہوں نے جب 2 ٹکڑے ملا کر دیکھا تو وہ کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ کہنے لگی میری طرف دیکھ کے کہ بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ شاید دولت کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ کے دادا نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت کے لیے آپ کو چنا ہے کہ یہ آپ قبول کرو، وہ یہ چاہتے ہیں آپ سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں پھر واپس چلا گیا، پھر گناہوں میں لگ گیا، پھر وہ پادری والا واقعہ ہو گیا کیونکہ وہاں جاتے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد تنگ آ کر جب میں نکلا تو کہ وہ جو ڈرائیور صاحب تھے میری حالت دیکھی تو کہ مجھے کہتے ہیں صاحب کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کچھ نہیں بس۔ کہتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہ ان سے کہا میں کیا کہوں، میرے دل کو چین نہیں ہے۔ ایک بات سننا، ایمان قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے نا الحمدللہ، اس لیے قدر نہیں ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کی حالتیں آپ کے سامنے ہیں۔ کہتے مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ڈرائیور صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ بیٹھیں گاڑی میں آپ کو ایک جگہ لے کے چلتا ہوں۔ وہ بیٹھے، کہتے ہیں کہ مجھے وہ ایک جگہ لے گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پورا کرنا پڑے گا، ایسا ہو بقایا انشاءاللہ 5 منٹ بھی اوپر ہو گئے پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ ہاں جی 5 اور اوپر ہو جائیں گے، اگلے سال پورا کر دیں گے۔ یہ والا واقعہ پورا کر دیں دیکھا جائے گا۔ کسی کو کام پہ جانا ہوگا؟ اچھا، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب کہنے لگے وہ ڈرائیور مجھے ایک جگہ لے گئے، میں مختصر کر دیتا ہوں کہ وہاں لے گئے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک
محفل تھی، کہتے میں وہاں گیا تو ایک صاحب ذکر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اچانک میرے جب کان میں پڑا تو یہ جملہ پڑا سب سے پہلا، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں یہ جو لفظ میرے کان میں پڑا تو وہ ایسا لگا کہ جیسے میرا پورا وجود کانپ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں رکا نہیں، میں نکل آیا اور سیدھا اپنی اس استادنی کے پاس آیا اور ان کو بتایا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ میں نے ان کو یہ قصہ سنایا تو وہ کہتی ہیں بیٹھو۔ بیٹھنے کے بعد وہ اندر سے وہی ورق لے کر آئیں، کہنے لگیں یہ ورق پہچانتے ہو؟ یہ جو آپ کے دادا جی نے آپ کو چھوڑا تھا اور آپ نے 2 ٹکڑے کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا، وہاں جو سن کر بھاگے ہو لا الہ الا اللہ، یہ وہی تو لکھا ہوا ہے، وہیں سے چلے ہو وہیں آ گئے ہو۔ آپ کو یہ کلمہ بلا رہا ہے، بس قدرت کو منظور تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر فیصلے اور آپ کو پتہ ہے منظوریاں تو ادھر سے ہوتی ہیں نا، علماء نے لکھا ہے دیکھو اگر اس پاک ذات کو منظور ہو جائے تو پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت انسان قبول کر لے، لیکن اگر اس ذات کو منظور نہ ہو تو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں کھڑی رہیں، سامنے والے نہیں مانتے۔ ابو جہل مانا؟ ابو لہب مانا؟ حالانکہ ان کے اوپر محنتیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن حضور ایک موقع پر روئے بھی تو اللہ نے واضح فرمایا میرے پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیغمبر ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، جسے ہم چاہیں گے اسے ملے گی۔ ورنہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حضور کے رشتہ دار تو نہیں تھے حضرت تو افریقہ سے تھے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ ہی کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اگر میرے ساتھ آپ بھی دہرا دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقرار تو ہو گیا۔ کہتے ہیں جب اقرار ہوا تو اب دیکھیں نا ایک چیز یاد رہے کہ ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کے پاس ایمان نہ ہو تو شاید اس کا ساری زندگی اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرعون کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے، یاد رہے، قرآن پاک میں نہیں ہے نہ احادیث طیبہ۔ البتہ مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون جب تک زندہ رہا اس کے اس سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ ایمان تھا؟ اور بولا تو صحیح، جب ایمان آئے تو پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا میرے والد کو پتہ چلا، کہتے ہیں گھر بھی والد نے لے لیا، پیسہ بھی سارا میرے والد نے لے لیا، گاڑی بھی لے لی، سب گھر سے باہر نکال دیا، بس خالی کپڑا تھا اوپر پہنا ہوا جو وجود پہ تھا بس۔ اور ایک ہی شرط تھی کہ کلمہ چھوڑ دے ابھی تجھے سب کچھ دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں آ گیا باہر، دن کو کام کرتا، ایک آدمی شہزادوں جیسا پلا ہوا ہو اس کے لیے کام کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے، لیکن کہہ رہے میں کام کرتا تھا اتنا جیسے مجھے 2 روٹی مل جائے، 1 روٹی مل جائے، اور کوئی بھی کھانے کے لیے تھوڑا سا سالن مل جائے جس سے گزارا چلے، اور فرمایا ایک جھونپڑی سی میں نے کسی طریقے سے بنا لی، اس میں رہ لیتا تھا، بھئی چلے رات گزری اور بس کلمہ پڑھتا رہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے، اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ کہتے ہیں ایک رات میں کلمہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں اس لیے حوالہ بار بار دے رہا ہوں کہ شاید کئی لوگ کہا کرتے ہیں تو کسے کہانیاں ہیں، بھئی ہم اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہے، ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہمارے بڑے سب کچھ ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے دنیا میرے آگے، اس میں ہے یہ واقعہ۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے میں کلمہ پڑھتا پڑھتا ایک رات سو گیا، سویا تو ایک خواب دیکھا، اور یہ آپ سب جانتے ہیں خواب ایک دنیا ہے نا قدرت کی،
کہتے ہیں میں نے ایک خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، ایک نورانی صورت تھی، لیکن میں ان کو پہچان نہیں پایا کہ وہ کون ہے۔ میرے یا ان کے پوچھنے پر ان بزرگوں نے خود ہی فرمایا کہ ہمیں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا میں اس کے سوا ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آپ جانتے ہو؟ آپ کیا جانتے سوائے 11ویں کے؟ کیا جانو گے آپ؟ ناراض نہیں ہونا، اور کیا جانتے ہو؟ بس میں نے آپ لوگوں کو 11ویں وغیرہ پہ لگا رکھا ہے، بس اور کیا ہے، کھاؤ پیو، خود بھی مجھے بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اسی نے بیڑا کر، ناراض نہیں ہونا۔ کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بس اپنا نام بتایا، میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، البتہ انہوں نے مجھ سے خواب میں اتنا کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسلام کے احکامات ہیں، وہ جا کر سیکھو۔ دنیا سے الگ تھلگ رہنا محمد الرسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، سنت کے مطابق دنیا میں رہ کر زندگی گزارو۔ حضرت کی بات سمجھ آئی؟ اور ساتھ ہی میں وہ کہنے لگے، مجھ سے حضرت فرمانے لگے صرف لا الہ الا اللہ پر بات ختم نہیں ہوتی، ایک دن میں ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، جا کر کسی سے سیکھو۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جا کر کسی سے سیکھو۔ فقط لا الہ الا اللہ یہ ورد کر کے پڑھے مت رہو۔ ان کو خواب دیکھو، آپ اور ہم بھی 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، اب بولو تو صحیح۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اس پر، میں نے جا کر سمجھا، کہتے ہیں پھر میں وہ جھونپڑی چھوڑ آیا جنگل سے، شہر میں آ گیا، وہاں رہنے لگا، کام بھائی وہاں کر لیں گے، اور تعلیم اسلام کی سیکھنے لگا۔ تو وہ آہستہ آہستہ آ جاتی ہے نا انسان کو، انسان سیکھے تو کیا نہیں آتا۔ کہتے ہیں جب میں سیکھنے لگا، ایک دن میرے والد صاحب آئے، کہتے ہیں میرے والد صاحب نے آ کر مجھے گلے لگایا، کہتے ہیں اچھا آؤ۔ غصہ اتر گیا تھا نا، باپ تھے، اسلام تو انہوں نے نہیں غالباً قبول کیا، وہاں یہ ذکر نہیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہو، البتہ کہا کہ اچھا چلو آ جاؤ بھئی، وہ محبت تو تھی نا۔ کہتے ہیں جب مجھے وہ اپنے گھر لے گئے، گھر بھی واپس دے دیا، پیسے بھی واپس دے دیے، گاڑی بھی دے دی کہ چلو بھئی اب آپ کی مرضی۔ کہتے ہیں میری والدہ کو پتہ چلا، کہتے ہیں والدہ تب آسٹریلیا میں تھی، وہ وہاں سے واپس آئیں، انہوں نے مجھے بٹھا کر میرے اوپر خوب محنت کی۔ میری والدہ کی مجھ پر محنت کی الف سے یہ تک ایک ہی تان تھی کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں جب ماں کی پوری بات ہوگی، میں نے کہا اماں بات پوری ہو گئی آپ کی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں کلمہ اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں پھر وہ بھی مایوس ہو گیا، بھئی یہ تو چھوڑ نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر آ گیا، لیکن ظاہر ہے وہ انہوں نے پھر یہیں تک بات رکھی، یہ نہیں کہ واپس سب لے لیں۔ لیکن کہتے ہیں یہی دن چل رہے تھے کہ ایک دن اب نماز وغیرہ تو شروع ہو گئی، اب اصلاح بھی بڑھتی چلی گئی، کیونکہ محنت سے آتا ہے نا سب۔ کہتے ہیں ایک دن ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، جن کے ساتھ ہمارے والد صاحب کے تعلقات تھے، الیک سلیک تھی۔ دیکھیں آپ بھی تو یہاں رہتے ہیں، الحمدللہ آپ ہم مسلمان ہیں، لیکن کئی غیر مسلموں سے بھی تو انسان کا واسطہ پڑتا ہے، کئی طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جو ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، ان کی موت ہوئی۔ کہتے ہیں ہم وہاں گئے، ان کو تو البتہ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کے وہ جو دوست تھے بڑے مالدار تھے، لیکن وہ ہسپتالیں بناتے تھے، یتیم خانوں کے یتیموں کی مدد کرتے تھے، بڑے بڑے نیک اس طرح کے فلاحی کام کرتے تھے، ہسپتال بنا دیا، غریبوں کی مدد کر دی، تعاون کا۔ کہتے ہیں وہ جب فوت ہوئے تو ہم لوگ ان کے جنازے میں تھے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ میں ان کے قریب کا تھا، اس لیے قبر میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں نے بھی بیٹوں کے ساتھ ان کو قبر میں اتارا۔ لیکن قبر سے اتارتے وقت جب نکلا ہوں میں، تو انہوں نے صاف، وہاں مفتی تقی صاحب نے لکھا، انہوں نے بتایا میرے ہاتھ کی گھڑی وہاں گری، مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ جب میں واپس باہر آیا اور دفن بھی ہو گئے تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہاں تو بات کرنی کیا اس طرح تو نہیں مناسب سمجھی، البتہ ان کے گھر والوں سے میں نے اکیلے میں کہا کہ ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب ایسا ہے کہ اس وقت تو شاید یہ مناسب نہیں ہے، صبح جو ہے قبر کو کھدوا کر وہ گھڑی آپ دیکھ لیں، اگر ہے تو آپ لے لیں۔
مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ صبح ہم نے ان کو بھائی جو گزشتہ دن تھا تقریباً 4 بجے ان کو دفنایا تھا، یہ واقعہ بھائی دوسرے روز صبح 8 سے 9 بجے کا ہے. ہم نے جب قبر کھودی، لیکن کہہ رہے تھے چند ایک ہی ہم گئے کیونکہ زیادہ ہم ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تھے، قبر کھودنا بھی تو ایک آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہے. کہتے ہیں جب وہ قبر واپس کھودی ہم نیچے اترے، صرف وہ گھڑی کیا کہتے ہیں گھڑی وڑی تو پھر کیا ہمیں تو یاد ہی نہیں رہی. البتہ یہ حال دیکھے کہ اس شخص کو جس کو ہم نے دفنایا کل 4 بجے وہ اکڑوں حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا منہ ایک خوفناک صورت میں کھلا ہوا ہے، اور اس کے یہاں سے بھی خون بہ رہا ہے، یہاں سے بھی خون بہ رہا ہے، اور ان جگہوں سے بھی خون بہ رہا ہے، اور یہاں پر اس کی جسموں کے ان حصوں پر نیل کے نشان ہیں. کہتے ہیں وہ منظر دیکھ کے ہم تو بھاگ آئے، ہم تو سب کچھ بھول گئے. کہتے ہیں اس منظر کا آج بھی مجھے تصور آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. وہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی، قدرت دیکھنے نہیں دیتی. ہاں جہاں منظور ہوتا ہے تو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ پردہ قدرت اٹھاتی ہے. اس بات ہم تو بھول بھال گئے. کہتے ہیں میں البتہ وہ جو استادنی تھی میں نے ان سے بعد میں کہا کہ وہ تو بڑے نیک کام کرتے تھے، صدقے خیرات کرتے تھے، تو یہ جو میں نے دیکھا ہے یا میرے ساتھ جو اور گئے تھے اس قبر میں اترے ہیں ان سے آپ پوچھ لو، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو، ایک ظاہر ہے جو آپ نے دیکھا ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، لیکن باطن تو اللہ جانتا ہے. کیا پتا اگر ان کے اعمال میں در پردہ کوئی کھوٹ ہو، قدرت نے قبول ہی نہ کیے ہو، کیا پتا. اب یہ تو اللہ جانتے ہیں، آپ نے ہم نے تو ظاہر دیکھا ہے. اب کیا پتا اگر اخلاص نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جس عمل میں بھی اخلاص نہ ہو قدرت قبول نہیں کرتی. ایک بات سننا، وہ صاحب کہنے لگے پھر میں وہاں سے جب نکلا تو میں نے کہا کہ بھئی اب دنیا کے لیے تو چلیں جو محنت کرنی ہے لیکن اب آخرت کو سنوارنا ہے. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے مجھ سے وہ کہنے لگے اس کے بعد میں یہاں آ گیا جہاں آپ آئے ہیں، تو پھر میں نے محنت بھی کی لیکن دونوں چیزوں پر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، ایک بات سننا آخری، حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے اس بیان میں یا ان کی اس داستان میں کچھ باتیں عجیب ضرور تھیں، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ یہ باتیں بیان کر رہے تھے ان کی کسی بات میں بھی مجھے مبالغہ یا جھوٹ کا ذرا بھی شائبہ نہیں لگا. آپ اس واقعے کو پڑھ لیں. اچھا یہ چیز ذہن میں رہے، وہ جو کیا فرما رہے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن یاد رہے غالباً ابن منبہ رحمت، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مجھے یاد یہی پڑ رہا ہے کہ حضرت ہی کا فرمان ہے کہ ابن منبہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا کلمہ جنت کی چابی نہیں؟ حضرت نے فرمایا چابی ہے، لیکن یاد رہے ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں. صحیح عقیدہ اور صحیح نیک اعمال جنت کی چابی کے دندانے ہیں. یہ دندانے نہیں ہوں گے تو چابی کچھ کام نہیں کرے گی. کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اس واقعے سے کیا آپ نے حاصل کیا کہ گھر جا کے سو جائیں؟ بولو تو صحیح. کھائیں پیئیں بس. تو نماز پڑھو گے پکی پڑھو گے یا تھوڑی تھوڑی؟ جہاں بھی ہو، ضروری نہیں کہ یہیں آئے، کہیں بھی ہو. اللہ نہ کرے اگر آپ مسجد نہیں جا پائے یا مدرسے نہیں، آپ گھر پہ موقع گھر پہ پڑھ لیں. کام پر ہے کام پر چھوڑے نہیں. وضو نہیں ہے کر کے بس پڑھ لیں لیکن چھوڑیں نہیں. ایک بات اور یہ جو ہے نا اخلاص کے حوالے سے یاد رکھنا، ابھی یہ شوال کا مہینہ ہے نا، اس میں شوال میں عموماً لوگ روزے رکھتے ہیں، رکھنے چاہیے بھی، لیکن میں نے اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، معاف کرنا میں آپ کا وقت زیادہ لے لیا. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ روزے نفلی رکھتے ہیں لیکن اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ ظاہر کر دیتے ہیں. اس کو ظاہر مت کیا کرو.
کیوں اپنے اجر کو ضائع کرتے ہو؟ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، آپ شاید نہ مانو، اس طرح اتفاق ہوتا ہے، ایک جگہ گئے، ان صاحب کو کہا، میں وہاں گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ چائے پئیں گے؟ میں نے دل میں سوچا یہ کیسا سوال ہے بھائی، آپ کو پلانی ہے پلا دو، یہ کون سا سوال ہے چائے پینی ہے؟ مجھ سے کہتے ہیں میں اصل میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ میرا روزہ ہے۔ او بھائی دل میں کہا تیرا روزہ ہے، تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ اس دن ابھی ماہ رمضان سے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب یہاں آئے، استاد جی روزہ نے شعبان کے دن تھے، میں نے خیر اس کو جو بھی جواب دیا آپ اس کو چھوڑے، میں اصلی کہاں پہ تو صاحب پوچھنا میرا روزہ ہے اصل، بھائی تیرا روزہ ہے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تو اپنے آپ تک رکھ، کیوں مجھے بتا کے اپنے اجر کو ضائع کرا؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال بالکل پسند نہیں ہے جن میں ریا آ کر، ریا کیا ہے؟ دکھلاوا۔ نفلی روزہ رکھو اپنا نبھاؤ، اللہ نہ کبھی ایسے انسان مجبور ہوتا ہے ظاہر کریں، وہ ایک الگ بات، ورنہ نہ بتاؤ کسی کو، اور اپنے اعمال کا خیال رکھو۔ یاد رہے میں یا کوئی بھی مولوی صاحب ہو، کوئی بھی پیر صاحب ہو، وہاں آپ کے لیے کوئی بھی کھڑا ہوا نہیں ہوگا، یہ یاد رہے، بلکہ بقول مکی صاحب فرماتے ہیں ہمارا تو پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوگا، آپ کو کیا پوچھیں گے ہم وہاں پہ، اس لیے اپنی فکر کرو۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی دنیا نے بھی فکر کرا کرو، جی ضرور کرو، لیکن پہلے اپنی فکر کرو۔ جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں پہلے اپنی فکر کرو، بعد میں دوسری کے کرنا۔ اپنی یہ تو نہیں ہے نا کہ میں خود جو ہے لتڑا پتڑا رہوں اور دوسروں کی فکر لے کر چلتا رہوں، دوسروں کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنی فکر تو کرو۔ اس لیے ماہ رمضان گزر گیا، لیکن یہ احکامات اب بھی ہیں، ان کا خیال رکھو، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اللہ نہ کرے رہ جائے، قضا کر کے پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں، وہ نماز معاف نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ وہ ساری زندگی انسان مسلمان کے گلے پہ یہاں فرض رہتی ہے، تب تک جب تک آپ قضا کر کے نہیں پڑھو۔ دیکھو قضا ہے بھی آسان ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض آپ نے قضا کرنے، وتر قضا کرنے، نفلوں کی جگہ وہ پڑھا کرو۔ ہمارے والے بڑے بڑے نفلوں میں زور دیے ہوئے تھے، صلاۃ و تسبیح اللہ اکبر، سر آنکھوں پر ہے صلاۃ و تسبیح اللہ اکبر، یہ فرض کون پڑھے گا؟ قیامت کے میدان مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، فرمایا قیامت کے میدان میں آپ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ صلاۃ و تسبیح پڑھے تھے، کیوں؟ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے فرض نمازیں چھوڑی یا ایک بھی چھوڑی، ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے کیوں نہیں پڑھی۔ اس لیے نفلوں سے زیادہ اپنے فرائض واجبات کی فکر کرو، اور ساتھ میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا، فضائل اعمال تو میں اور آپ بڑے اٹھائے پھرتے ہیں نا، اسی میں حضرت نے لکھا ہے قیامت کے میدان میں 3 عدالتیں ہوں گی، یاد رکھنا، ایک عدالت میں بخشش ہو جائے گی، دوسری عدالت میں بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس دوسری عدالت میں یہ حقوق و لباد بھی، جس کا حق ہوگا قدرت نہیں معاف کرے گی، اللہ فرمائیں گے اس سے وہ معاف کر دے گا، کام کر وہ کرے گا، بولو تو صحیح، وہ کرے گا، کیوں؟ یہ دولت تو وہاں ہوگی نہیں، علماء نے لکھا ہے وہاں آخرت میں نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے، وہاں پر اگر آپ کے ذمہ کرنسی نہیں ہے، آپ کے پاس ہوگی نہیں، آپ اپنی نیکیاں دو گے اس کو، اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے اس کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو، گناہ تو میرے اور آپ کے ڈھیر ہوں گے، اس کا تو دیوالیہ ہو گیا۔ اس لیے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی عبادات کا خیال رکھیں۔ میں نے آپ کا وقت بہت دیا، ناراض نہیں ہونا، وما علینا الا البلاغ المبین۔